ویلکم بیک۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے روشن معیشت پیکج کا اعلان کر دیا۔ صنعتوں اور کسانوں کو 3 سال تک اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ کی رعایتی قیمت پر ملے گی۔ وزیراعظم نے وعدہ کیا کہ پیکج کا بوجھ گھریلو صارفین پر نہیں ڈالا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ٹی ایل پی پر پابندی کی سمری آج کابینہ سے منظور ہونے کا امکان ہے۔ سمری پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت کو ارسال کی تھی۔ کابینہ اجلاس میں افغانستان کے ساتھ حالیہ جنگ بندی معاہدے کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف افغانستان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر بریفنگ دیں گے۔ ای سی سی میں کابینہ کمیٹی قانون سازی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے ہتھیار بند جتھوں کو ریاست ریٹ چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ اب کسی بلوائی کو ہار پہنا کر گھر نہیں بھیجا جائے گا۔ پنجاب میں اب کوئی نیا اسلحہ لائسنس جاری نہیں کیا جائے گا۔ کاروبار بند کرانا ناقابل قبول ہے۔ ٹی ایل پی پر جلد پابندی لگ جائے گی۔ رضوی برادران کی گرفتاری انسانی جانوں کے تحفظ پر کرنی ہے۔ دونوں بھائی جلد گرفتار ہوں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے معاملے پر پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت پہنچ گئی۔ ایس ڈی پی او اظہر شاہ نے وارنٹ گرفتاری تعمیل کرا دی ہے۔ علیمہ خانم نے کمرہ عدالت میں ہی وارنٹ گرفتاری پر دستخط کر دیے۔ پولیس وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا کر باہر چلی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حکم جاری کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں ایس او پیز کے مطابق کرانے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 24 مارچ کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ عدالت نے آئندہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقات کی اجازت دینے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اڈیالہ جیل کے قریب پہنچ گئے۔ سہیل آفریدی داہگل ناکے پر موجود ہیں۔ داہگل کے مقام پر پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ سہیل آفریدی کا نام بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی فہرست میں شامل ہے۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر بھی داہگل ناکے پر پہنچ گئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ اکثریت کے باوجود اپنی پارٹی کے اعتماد پر پورا نہیں اتر سکے۔ نئے وزیر اعلیٰ سے کہا ہے صوبے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ صوبائی حکومت نے ایسے حالات پیدا نہیں کیے جس پر گورنر راج لگے۔ بانی پی ٹی آئی بانی کو عدالتوں کو آزاد کرنا ہے۔ حکومت سے این آر او نہیں ملے گا۔ سابقہ چیف منسٹر سے ان کو تقریباً کافی میجورٹی تھی، لیکن وہ اپنے پارٹی کے اعتماد پہ پورا نہیں اتر سکے، استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو بانی چیئرمین نے کرپشن پہ نکالا ہے، نااہلی پہ نکالا ہے، یا پھر انہوں نے کوئی میر صادق اور میر جعفر کا کردار پارٹی کے اندر ادا کیا ہے۔ نئے چیف منسٹر میں نے اسے کہا کہ میری کوشش ہے اور میری خواہش ہے کہ ہم صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے اور صوبے کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ ہمارے جو ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، اس پہ بھی ہم مل بیٹھ کر اپنے صوبے کے لیے کام کریں۔ میں نہیں سمجھا کہ صوبائی حکومت نے ایسی کوئی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ جس پہ گورنر راج لگ سکے۔ پرانے جو سی ایم صاحب تھے ان کا بات تھی کہ میں افغانستان جاؤں اور بات کروں گا، آخر مجھ سے بتایا کہ میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں۔ ان کے جو بانی چیئرمین جو ہیں وہ اگر پکڑے گئے ہیں تو وہ عدالتوں نے ان کو آزاد کرانا ہے۔ آپ بھلے اسلام آباد چلے جائیں، دھرنا بھی دیتے ہیں، جلسہ بھی کر لیں، حکومت اس کی طرف سے کوئی این آر او نہیں ملی۔ پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی موجودگی کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ آئندہ بھی پاک فوج دشمن کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار ثابت ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ثوابی میں غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے دورے پر گفتگو۔ طلباء اور اساتذہ نے شہداء غازیان پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے حالیہ پاک افغان سرحدی جھڑپ، سیکیورٹی صورتحال، سوشل میڈیا کے کردار پر بات چیت کی۔ آج ہم نے جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات کی اینڈ ہی آنسرڈ ایوری ون اینڈ ایوری کیوری اینڈ اٹ ریئلی ہیلپڈ اے لاٹ۔ کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہمیں کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات جو ہے ایک عام باڈی یا سوشل میڈیا پہ ہمیں نہیں پرووائڈ ہو سکتے، اسی لیے اس طرح کے سیشنز ہونا بہت ضروری ہیں۔ اٹ واز اے ویری انٹریکٹیو سیشن اور بہت اچھا سیشن تھا اینڈ وی وڈ وانٹ کہ آئندہ بھی اس طرح کے سیشنز منعقد کیے جائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو اپنے پاک افواج کے متعلق جو انفارمیشن مل سکے۔ کوسچن آنسر سیشن ہوا اور ڈفرینٹ کیوریز کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے بات کی جن کا انہوں نے کافی اچھا رسپانس دیا اور ہماری کافی ساری مسکنسیپشنس کو کلیئر کیا اباؤٹ کے پی سچویشن، جس طرح کے پی کے اندر حالات ہیں، اباؤٹ دا ریسورسز ایٹسیکٹرا اینڈ آرمی کے اگینسٹ جو پروپیگنڈا ہے اس سارے کے بارے میں ہمیں بتایا، اور جو ہماری کوئریز تھی، جو مسکنسیپشنس کے پی کے بارے میں ہمیں بتائے گئے تھے وہ سارے ہمارے لیے کلیئر کی۔
دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پولینڈ کے ساتھ تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پولینڈ کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ پولینڈ کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت پر تشویش ظاہر کی ہے۔ کشمیر پر پاکستان کے اصولی موقف کی بھی تائید کی۔ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ During the delegation level talks, Minister Sikorski and I took stock of the Pakistan-Poland bilateral ties, which continue to develop on a very positive trajectory. At the talks today, we also exchanged views on major regional and global issues, including the security situation in the South Asia, Afghanistan, Europe, and the Middle East. I apprised His Excellency Foreign Minister of our concerns regarding unprovoked Indian aggression and Pakistan's principled position on Jammu and Kashmir dispute. We also discussed the recent excesses of the Taliban regime, presence of Fitna al-Kharij and Fitna al-Hindustan elements on Afghan soil, and their continued attacks against Pakistan remains our top concern. پاکستان اور بھارت سمیت 7 جنگیں رکوائیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے لیکن میں نے پھر بھی رکوائیں۔ امریکی صدر کی اوول آفس میں نیٹو سیکریٹری جنرل کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کہ روس کی 2 بڑی تیل کمپنیوں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ امید ہے یہ پابندیاں روسی صدر کو معقول رویہ اختیار کرنے پر مجبور کریں گی۔ پیوٹن سے ہمیشہ اچھی بات ہوتی ہے مگر کسی نتیجے تک نہیں پہنچتی۔ The meeting with President Putin, it didn't feel like we were going to get to the place we have to get, so I canceled it. There are massive sanctions on Russia and oil. I think that they'll certainly have an impact. And, hopefully it'll push, he'll become reasonable, and hopefully Zelensky will be reasonable too. We did the Middle East +7, so we did 7 different wars from Pakistan and India, which they said was impossible to do. All these wars I did, and Tomahawk, they're highly complex. The only way a Tomahawk is going to be shot is if we shot it, and we're not going to do that. Every time I speak with Vladimir, I have good conversations, and then they don't go anywhere. Ukraine is the apple of his eye. I always felt he wanted the whole thing, not a piece of it. We don't want him to have the whole thing. I would say that it's time to make a deal. A lot of people are dying. سربراہ پاک فضائیہ نے رومانیہ کے سرکاری دورے کے دوران سیکٹری ڈیفنس اور چیف آف ڈیفنس سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں سفارتی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں امن، سیکیورٹی اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب سے پیشہ ورانہ تعاون کے فروغ کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر زور دیا گیا۔ دونوں جانب سے تجربات کے استفادے پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی میں مذہبی جماعت کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گینگ پکڑا گیا۔ DIG CTD غلام اصفر مہیسر کا کہنا ہے کالادم زینبیون بریگیڈ کے 2 ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے۔ یہ ایک نظریاتی گروپ ہے جو مخالفین کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ نیٹ ورک پڑوسی ملک سے آپریٹ ہو رہا تھا۔ گینگ کے سپورٹرز کی بھی نشاندہی کر لی گئی ہے۔ کراچی سے ہی دونوں کا تعلق ہے اور 21-22 دن پہلے اس میں جو مین شوٹر ہے وہ بیرون ملک سے آیا ہے۔ ان سے ویپن بھی ریکور ہوئے ہیں۔ سو فار جو ہم نے اس میں انکشافات لیے ہیں اس میں انس رحمان اور عبد الرحمان کی کلنگ کورنگی میں ہوئی تھی۔ ان میں یہ گروہ جو ہے وہ ملوث پایا گیا۔ ان کے باقی ممبران بھی ہیں جن کی ڈیٹیلز ابھی ہم نے لی ہے اور ان کے خلاف رات کو بھی اور ابھی بھی ریڈز جو ہے وہ ہم جاری رکھ رہے ہیں۔ یہ زینبیون موٹیویٹڈ لوگ ہیں اور ان کا نیٹ ورک پڑوسی ملک سے جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ فیسیلیٹیشن اور اس میں ٹیرر فائنانسنگ کے اندر جو لوگ ملوث ہیں ان تمام کا جو ہے وہ سراغ لگا لیا گیا ہے۔ مخالفین کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک نظریاتی گروپ ہے جس کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے سم ٹائم۔ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے گزشتہ روز کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر کے لیے وفاق طرز پر پیپلز پارٹی سے تعاون کا فارمولہ مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر میں متوقع حکومتی سیٹ اپ میں بھرپور اپوزیشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیگی رہنماؤں نے امیر مقام کے سامنے متوقع سیاسی تبدیلیوں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ نون لیگ نے آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کہا آزاد کشمیر میں متوقع حکومتی سیٹ اپ میں حصے دار نہیں بن سکتے۔ حکومتی اتحاد کا حصہ بننا عوامی اعتماد کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
نون لیگ اور پی پی کا پنجاب کے بعد کے پی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر غور جاری ہے۔ کے پی ضمنی الیکشن کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے رابطے جاری ہیں۔ دونوں جماعتوں میں ضمنی الیکشن پر معاملات جلد طے ہونے کا امکان ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے کے پی ضمنی الیکشن کے بارے میں مطالبات سامنے رکھ دیے۔ پیپلز پارٹی نے چترال جبکہ نون لیگ نے ہری پور کی سیٹ میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ نون لیگ نے ضمنی انتخابات کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا۔ این اے 18 ہری پور سے بابر نواز خان اور این اے 185 ڈی جی خان سے محمود قادر لغاری کو نون لیگ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پی پی 73 سرگودا سے میاں سلطان علی رانجھا، پی پی 269 مظفر گڑھ سے اقبال خان پتافی، پی پی 115 سیالکوٹ سے محمد طاہر پرویز اور پی پی 116 سیالکوٹ سے رانا احمد شہریار مسلم لیگ نون کے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا تھا کہ ناکارہ گاڑیاں دی گئیں، ہم خود اپنی پولیس کو نئی گاڑیاں دے رہے ہیں۔ این ایف سی ایوارڈ میں جو حصہ ہمارا ہے وہ بھی وفاق نہیں دے رہا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وفاق سنجیدہ ہے تو پھر ہمارا حصہ کیوں نہیں دیتا؟ آج نے کئی گزرے نہیں ہے کہ ان کو جو ہے کوئی کباڑ کی چیز دے اور میں یہاں وزیر اعلیٰ ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اس سے پہلے جو ہماری گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے پولیس کو کافی امپاور بھی کیا ہے، اور جو ہم بلٹ پروف گاڑیاں اوریجنل فرسٹ ہینڈ ان کو دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کچھ آ گئی ہیں، کچھ اور آئیں گی۔ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ہمارا جو این ایف سی میں آپ کے ساتھ شیئر ہیں اس کا این ایف سی کا میٹنگ جلدی بلانا چاہیے، اور وہ این ایف سی کا شیئر ہمیں دینا چاہیے جو 350 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ دوسرا این ایچ پی میں ہمارا جو شیئر فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ 2200 بلین سے زیادہ ہے ڈیمز کے مد میں۔ یہ ہمارا 1.10 روپے کے حساب سے پر یونٹ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ ہر مہینے آپ کو دیں گے، وہ بھی نہیں مل رہے۔ اگر یہ سیریس ہوتے ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے میں، خیبر پختونخوا کے عوام کا سوچ رہے ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کو ان کی معیشت بہتر بنانے، ان کو ترقی خوشحالی دینے کے لیے، تو یہ ہمارے پیسے دیتے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے ضابطۂ اخلاق کی سرکاری گزٹ میں اشاعت ہوگی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے 18 اکتوبر کے اجلاس کے فیصلوں کے بعد ضابطۂ اخلاق کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اعلامیہ کے مطابق 1965 کے متن میں موجود کتابی غلطیوں کی اصلاح، آرٹیکل 6 کے پہلے پیراگراف کی اثر نو تدوین کی منظوری، 2003 میں منظور شدہ 7 میں سے 3 فیصلوں کی بنیاد پر نئے آرٹیکلز کا اضافہ، آرٹیکل 5 کی جگہ نیا متن شامل، اور ضابطۂ اخلاق میں آرٹیکل 15 کا اضافہ ہے۔ ججز کے ضابطۂ اخلاق میں ترامیم کا مقصد عدلیہ کی آزادی مزید مضبوط بنانا ہے۔ ضابطۂ اخلاق عدالتی دیانت، آزادی اور احتساب کے اعلیٰ معیار کی عکاس ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ کیا فل کورٹ خواہشات پر بنے گا یا قانون کے مطابق۔ ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری نے جواب دیا، فل کورٹ قانون کے مطابق بنے گا۔ اس کورٹ کے پاس دوسرے کمپیٹنٹ کورٹ کو بھیجنے کا اختیار ہے۔ یہ بینچ فل کورٹ کو آرڈر کرتا ہے تو اسے تمام افراد کو ماننا لازم ہوگا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 191 کو اگنور کر دیں جس کے تحت یہ بینچ بنا، ایسا ہے تو پھر ہم کیسے حکم دے سکتے ہیں، کیونکہ پھر تو یہ آئینی بینچ ہے ہی نہیں، پھر یہ صرف ایک ریگولر بینچ ہے۔ ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری نے کہا، مسلسل یہی سوال لارڈ شپس کر رہے ہیں، لیڈی شپس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا، لیڈیز بات سمجھ چکی ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، خواتین ججز مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ جسٹس امین الدین نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا، 10 نومبر کو بینچ دستیاب ہوگا تو کیس سنیں گے، ورنہ اگلی تاریخ دیں گے۔ پریس کانفرنس اور چندہ اکٹھا کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ضلع وسطی سے منتخب ہونے والے نیک لوگوں نے کبھی یہاں کا مان نہیں رکھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 14 سے 15 ارب روپے لے لیے لیکن کام نہیں ہو رہا۔ روڈ کٹنگ کے پیسے اکاؤنٹ میں رکھنے کے لیے نہیں، روڈ بنانے کے لیے ہیں۔ پریس کانفرنس کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، چندہ اکٹھا کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ٹاؤن پرابلمز ہمارے لیے کریٹ کر رہے ہیں۔ وہ کٹنگ لے کے 14-15 ارب روپے لے لیے، ایک سال سے اکاؤنٹوں میں پڑے ہیں۔ ہر یو سی چیئرمین کو کے ایم سی کی جانب سے فیومیگیشن کا اکوپمنٹ دیا گیا ہے، جماعت اسلامی کے چیئرمینوں کو بھی ملا ہے۔ اس سامان کا کیا کر رہے ہیں؟ نعیم الرحمان صاحب کی تصویر لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو۔
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वो इलाका जहाँ शायद यूसी के एतबार से, असेंबली में रुकनियत के एतबार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी पनपने नहीं दिया गया। उन बासलाहियत बाकिरदार लोगों ने कभी भी यहाँ के इलाके की आवाम का मान नहीं रखा। वादा कर लेंगे फिर चले जाएंगे, फिर अपनी फोटो वोटो खिंचवाएंगे। ये काम वही बल्दिया उज़्मा कराची कर रही है जिसके बारे में माजी में कहा जाता था कि इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है। ये साल तरक्याती कामों का साल है। मुनाफिकों की मुनाफिकत को भी एक्सपोज करेंगे और आपकी खिदमत भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। डीजी नैब कराची ने सिंध से करप्शन के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार किया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से नए डीजी नैब कराची शकील अहमद दुरानी ने मुलाकात की। सूबे से करप्शन के खात्मे, तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और केसेस की जल्द तहकीकात पर गुफ्तगू की। गवर्नर सिंध ने नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में पहली बार एशिया पैसिफिक पैडल टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मेज़बान पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। कराची में होने वाले टूर्नामेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स और मोबाइल ऐप ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। अली हसन की रिपोर्ट। दुनिया भर में तेजी से मकबूलियत का हामिल खेल पैडल पहली मर्तबा शहर कायद में सजेगा द कराची ग्रैंड स्लैम का मेला। ग्रुप डायरेक्टर ARY ग्रुप महबूब अब्दुल रऊफ और लेजेंड्स अरीना के CEO तलाल शाह खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ये एक व्यूअरशिप के तौर पे भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी कि पैडल जैसा स्पोर्ट जो 2 साल पुराना है वो एक बड़े चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। दी कराची ग्रैंड स्लैम का आगाज 30 अक्टूबर को होगा। फतह का ताज किसके सर सजेगा, फैसला 2 नवंबर को होगा। अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। लाहौर की फ़ज़ा आज भी आलूदा और मुज़र सेहत है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी में खौफनाक इजाफे से अस्पतालों में भी रश बढ़ गया है। शहरी सांस और मैदे की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की शिकायत बढ़ गई है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर है। यही है कि जितने भी हॉस्पिटलों में जाएं, हॉस्पिटल में विजिट करें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस टाइम बीमार हुए हैं। ये स्मोक की ही वजह से है। बढ़ती स्मोक के मद्देनज़र रखते हुए देखा जाए तो आजकल बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसमें ज़्यादातर आँखों का ज़्यादा इशू बन रहा है। और ये पिछले दिनों जो इंडिया में दिवाली वगैरह मनाई गई है, उसकी वजह से लाहौर में बहुत ज़्यादा स्मोक हो चुकी है। खबर आपको देंगे रावलपिंडी से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अडियाला रोड पर धरना दे दिया है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कारकुनों के साथ अडियाला रोड पर बैठ गए हैं। अडियाला रोड पर ट्रैफिक मुकम्मल जैम है। वज़ीर आला का सिक्योरिटी अमला, रावलपिंडी पुलिस भी वहाँ पर मौजूद है। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ताहाल ना मिल सकी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।